بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اصغر خان عسکری۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے دو اہم رہنما اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو اہم وکلاء اعتزاز احسن اور لطیف کوسہ کی۔ آج کل یہ دونوں عمران خان پر مہربان ہیں۔ کیوں مہربان ہیں ان کے اوپر؟ بس اسی کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بہت اہم رہنما ہے، اور لطیف کوسہ صاحب جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے بہت اہم رہنما ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اعتزاز احسن صاحب کی بات کریں تو ایک وقت وہ تھا کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل تھے۔ پرویز مشرف نے جب میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی، پھر ان کو اٹک قلعے میں بھیج دیا، وہاں جیل میں تھے، تو میاں اعتزاز احسن جو ہے وہ میاں نواز شریف کے وکیل تھے، اور یہ وکالت جو وہ کر رہے تھے اعتزاز احسن، تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اجازت سے وہ میاں نواز شریف کے وکیل بنے تھے، اس لیے کہ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی خواہش تھی کہ شریف خاندان کو مظلوم ثابت کیا جائے، لہٰذا انہوں نے اعتزاز احسن کو آگے کیا اور اعتزاز احسن کو کہا کہ جناب عدالتوں میں اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ شریف خاندان کو اور خصوصاً میاں نواز شریف کو مظلوم ثابت کرے، بے گناہ ثابت کرے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب 2013 میں یعنی یہ ایک ایسا وقت تھا کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ قریب تھے شریف خاندان کے، اور پھر 2007 میں جب اعتزاز احسن صاحب لندن چلے گئے، نواز شریف صاحب تو جا چکے تھے، تو لندن میں نواز شریف صاحب کی جو رہائش گاہ یا جو بھی ہے وہاں پر اعتزاز احسن کا ایک ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ استقبال کیا گیا تھا۔ تو یہ اتنے قریب تھے میاں نواز شریف کے ساتھ ایک زمانے میں، یا شریف خاندان کے۔ اس کے بعد پھر اعتزاز احسن صاحب ایک دفعہ یعنی 2013 میں جب مسلم لیگ نون حکومت میں آئی، تو مسلم لیگ نون کے جو ایک ممبر ہے، رکن ہے خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کے اوپر الزامات لگائے، اور ان میں سے الزام یہ تھا کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے یہ مافیا کے وکیل ہے، مافیا کی وکالت کرتے ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے اس وقت جواب دیا تھا کہ ہاں سعد رفیق صاحب درست کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میں میاں نواز شریف کا بھی وکیل رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا، ان کا اشارہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف بھی ایک مافیا ہے۔ تو یہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے ایک تعلق تھا اعتزاز احسن کا۔ پھر نواز شریف کی اٹک جیل، اس کے بعد جو ہے وہ شریف خاندان کے قریب رہیں، اور پھر یہ دوبارہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے آنکھوں کا تارا بن گئے۔ آصف علی زرداری صاحب، یہ جو معاملہ تھا تقریباً وہ $60 ملین کا جو تھا معاملہ تھا، عدالت سپریم کورٹ میں مقدمہ تھا، اور سپریم کورٹ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ سوئس اتھارٹیز ہے ان کو خط لکھیں، اور وہ خط جو ہے وہ لکھ نہیں رہے تھے۔ اس دوران یہ بڑی دلچسپ گیم چل رہی تھی چند وکیلوں کے درمیان، اعتزاز احسن کے درمیان اور بابر اعوان صاحب کے درمیان۔ بابر اعوان صاحب جو ہے وہ اس وقت آصف علی زرداری کے بہت زیادہ قریب تھے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو ری اوپن کرنا تھا، اس کیس کی ری اوپن کرنے اور اس میں وکیل بننے کے لیے بابر اعوان نے جو ہے وہ اس سے وزیر قانون سے استعفیٰ دیا تھا، اور اس میں وکیل بن گئے تھے۔ اب جب آصف علی زرداری صاحب کو ان کی ضرورت پڑی، افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ججز بحالی تحریک ہے اس میں اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب کے ڈرائیور ہوا کرتے تھے، ان کی گاڑی کو وہ ڈرائیو کرتے تھے۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھانپ لیا کہ یہی موقع ہے کہ اعتزاز احسن کو آگے کر دیا جائے، تاکہ جو
چیف جسٹس ہے افتخار محمد چودھری، ان کے اوپر چونکہ ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں، ان کی بحالی میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لہٰذا وہ آسانی سے جو ہے یہ معاملہ حل کر دیں گے۔ بابر اعوان صاحب کو جب یہ تمام چیزوں کا علم ہوا تو وہ تو پتلی گلی سے نکل گئے اور چلے گئے وہاں پر تحریک انصاف میں، اور پھر یہ جو تھا اس کا اعتزاز احسن کا زرداری صاحب سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ بابر اعوان سے کہیں کہ یہ سارا ملبہ اپنے سر لے لے، گیلانی کے اوپر نہ ڈالے، اور جو حکم نہ ماننے کا، عدالتی احکامات نہ ماننے کا جو سارا ملبہ ہے وہ اپنے اوپر لے لے تو کام میرا آسان ہو جائے گا۔ بابر اعوان صاحب بھی جان گئے تھے کہ جی اب میرے لیے مشکل ہے، تو وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں چلے گئے، اور عمران خان صاحب کے آنکھوں کا تارا وہ ادھر بن گئے، ادھر یہ زرداری صاحب کو بچانے کے لیے، کیونکہ زرداری صاحب کا یہ تھا کہ افتخار چودھری کی بحالی میں ان کا بڑا کردار ہے تو افتخار چودھری ان کو ریلیف دے دے گا۔ لیکن جب معاملہ یہ ہوا کہ ان کو ریلیف نہیں دیا گیا اور گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، تو جو اعتزاز صاحب تھے جن کو رشوت کے طور پر سینیٹر بھی بنا دیا گیا تھا، اور اب ان کی اہمیت کم ہونے لگی، افتخار چودھری سے وہ فیصلہ نہ لے سکے، تو پھر جناب علی یہ جو ہے سائڈ پہ ہو گئے۔ جب اس کے بعد جب ہم لطیف کوسہ صاحب کی بات کرتے ہیں، لطیف کوسہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایان علی کا جو مقدمہ تھا، اس مقدمے میں یعنی ایک شخص وہ وکیل بن کر آتا تھا اور یہ لطیف کوسہ صاحب تھے، اور وہ اس طرح کا مقدمہ تھا کہ وہ بڑے چھوٹے لیول کا مقدمہ تھا، یعنی اس میں اس کورٹس کے اندر جہاں لوور کورٹس کے اندر وہ مقدمہ چل رہا تھا، تو لطیف کوسہ صاحب جیسے سینئر قانون دان کو اس پہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن آصف علی زرداری صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہ اس ایان علی مقدمے میں یہ پیش ہوتے رہے لطیف کوسہ صاحب۔ اس دوران معاملہ یہ ہو گیا کہ لطیف کوسہ کے ساتھ ایک اور بھی دلچسپ واقعہ ہوا تھا، اور رؤوف کلاسرا صاحب نے آج ان کا اپنا ایک آرٹیکل ہے اس میں تذکرہ بھی کیا ہوا ہے، ان تمام معلومات کا انہوں نے تقریباً اپنے آرٹیکل میں تذکرہ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے یہ جو لطیف کوسہ صاحب تھے اور اعتزاز احسن صاحب تھے، اب ان کو پتہ لگ گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو تقریباً پنجاب سے فارغ ہو چکی ہے، اور اب یہاں تحریک انصاف کا جو میدان ہے وہ خالی ہے، اور بابر اعوان صاحب بھی پتلی گلی سے جس طرح پیپلز پارٹی سے نکل گئے تھے مشکل وقت آنے پہ، اسی طرح بابر اعوان صاحب جب 9 مئی کے یہ واقعات ہو گئے تو وہ بھی چند دن رہے اور پھر نکل گئے ہیں، اور ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی خلا کو پور کرنے کے لیے یہ دونوں لطیف کوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ اب تحریک انصاف کے پاس چلے گئے، کیونکہ ان دونوں کو یقین ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، یہ مستقبل میں پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتی ہے کہ پنجاب سے کسی کو سینیٹر بنائے، گورنر بنائے، تو اسی وجہ سے یہ دونوں نے جو ہے اس موقع کو غنیمت جان کر تحریک انصاف کا جو کشتی ہے اس میں چلانگ لگا دی، اور زمان پارک جو کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر دھوم دھام ہوا کرتی تھی اور محفلیں سجا کرتی تھی، اور زمان پارک کے اندر اور باہر بہت زیادہ جمگٹا لوگوں کا جمع غفیر ہوا کرتا تھا، اب وہاں ویرانی ہے، تو عمران خان صاحب جو ہے ان کو بھی کچھ لوگ چاہیے تھے، تو اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کوسہ صاحب جو ہے اب اس کشتی کے اندر چلانگ لگا کے چلے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا تھا کہ یہ سینٹ میں تھے، اور اس وقت خالد رانجھا صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو پریزائڈ کر رہے تھے، تو یہ لطیف کوسہ صاحب یہ کلاسرا صاحب نے اپنے اس میں اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے آرٹیکل میں، کہ بار بار کہہ رہے تھے اس کو چیئرمین سینٹ کو خالد رانجھا صاحب کو کہ جی مجھے بولنے کا موقع دے، مجھے بولنے کا موقع دے، تو کہتے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو میں تھوڑا صبر کر لے، بولنے کا موقع مائک آپ کے حوالے کروں گا، تو لیکن کوسہ صاحب وہ آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، تو کہتے کہ خالد رانجھا صاحب نے اس وقت ایک لطیف کوسہ کے حوالے سے ایک کہانی سنائی تھی کہ لطیف کوسہ صاحب ایک عدالت میں اپنے کلائنٹ کے لیے حاضر ہوئے، تو جیسے جج نے لطیف کوسہ صاحب کو دیکھ لیا تو جج صاحب نے جو ہے پوری طور پر ان کی کلائنٹ کی ضمانت دے دی،
تو ضمانت دینے کے بعد کہتے کہ لطیف کوسا صاحب نے جج سے کہا کہ جی میں کچھ آرگومنٹس کرنا چاہتا ہوں، تو جج نے ان سے کہا کہ جی آپ کو ضمانت چاہیے تھی، میں نے ضمانت دے دی ہے، اب آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کہتے کہ نہیں، کوسا صاحب باز نہیں آ رہے تھے، انہوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا اور 3-4 مرتبہ جج سے کہا کہ نہیں میں آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے کہ پھر کوسا صاحب نے جو ہے آرگومنٹ شروع کر دیے۔ جب دلائل شروع کر دیے اور جج نے پھر پوچھا کہ جی آپ کے دلائل مکمل ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ جی کوسا صاحب نے کہا کہ جی میرے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ کہتے کہ کوسا صاحب یہ دلائل اس لیے دینا چاہتے تھے کہ کلائنٹ کو پتہ لگ جائے کہ یار بڑا مشکل کیس تھا، بڑے آرگومنٹس کیے کوسا صاحب نے، تو تاکہ پیس تو اچھا خاصا وصول کیا جا سکے، اور اگر بغیر آرگومنٹ کے ہو گیا تو پھر تو ڈیمانڈ اتنی پیس کا نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہتے جب دلائل دے دیے تو دلائل دینے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ ختم ہو گئے دلائل، انہوں نے کوسا صاحب نے کہا کہ جی ختم ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جج صاحب نے ان کے کلائنٹ کے اسی ضمانت کو منسوخ کر دیا تھا۔ تو یہ دونوں واقعات اگر آپ دیکھیں، یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفیکیشن سے اعتزاز احسن نہ بچا سکیں، اور اپنے کلائنٹ کی جو منظور شدہ ضمانت تھی اس کو لطیف کوسا صاحب نے منسوخ کرائی تھی۔ تو یہ دونوں صاحبان اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ یہ اب عمران خان صاحب کو ہی ڈبوئیں گے، اور یہ یعنی نواز شریف کے وکیل رہے، زرداری کے وکیل رہے ہیں، جب ان کے نہیں ہوئے، عشرے ان کے ساتھ گزار دیے تو یہ تحریک انصاف کے کیسے ہو جائیں گے؟ لہٰذا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو ان دونوں وکیلوں سے ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ جو رہی صحیح کسر ہے عدالت کے اندر، یہ دونوں اسی رہی صحیح کسر کو بھی پورا کر دیں گے، اس لیے کہ اب یہ جو ہے انتقام پہ اتر آئے ہیں، اب ان کو اپنا جو سیاسی مستقبل ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے، اب یہ جو ہے ان کو سیاسی پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے، اب یہ دونوں جو ہے اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کوسا صاحب وہ شریف خاندان سے بھی، زرداری خاندان سے بھی ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں، تو یہ قانون کی بجائے یعنی عدالت میں قانون کی بات نہیں کریں گے، دلائل میں سیاسی باتیں کریں گے، اور کل جج صاحب نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ سیاست نہ کریں، سیاسی بیان دینے تو جائے باہر جو ہے وہ سیاسی بیان بازی کر لیا کریں، اور عدالت کے اندر سیاسی بیان بازی اس وقت یعنی سیاسی دلائل دینا وہ تحریک انصاف کے لیے زہر قاتل ہے، لہٰذا ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، یہ تو پھر کسی اور کشتی کے میں چلانگ لگا لیں گے، لیکن ایک اچھی خاصی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور ایک اچھی خاصی سیاسی شخصیت جو ہے وہ سیاسی منظرنامے سے غائب ہو جائے گا، وہ تو ویسے بھی غائب ہے، لیکن جو آخری کیل ہے عمران خان کے تابوت میں، ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا جو سیاسی تابوت ہے اس میں یہ آخری کیل یہی دونوں وکلا اعتزاز احسن اور لطیف کو ٹونکیں گے۔ سامعین کرام، جن دوستوں کو ہمارے چینلز کا سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینلز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا، کمنٹس کی صورت میں آپ اپنی رائے بھی ہمیں دے سکتے ہیں، ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شریک بھی کریں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔